ہائیڈرونیم بطور حیاتیاتی ہتھیار ناقابل یقین طاقت رکھتا تھا۔ جس کے پاس ہائیڈرونیم پر مبنی ہتھیار ہوتا وہ عملاً ناقابل شکست بن جاتا۔ ہائیڈرونیم کو الٹراسونک لہروں کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ محض 2 گھنٹوں میں زمین کی آدھی آبادی کو بے دردی مگر بے خبری کے ساتھ ختم کر سکتا تھا۔ ہر ملک ہائیڈرونیم حاصل کرنے کا خواہشمند تھا۔ کچھ ممالک تو 1 گرام کے بدلے 5 ارب ڈالر ادا کرنے کو تیار تھے۔ ڈرائنگ روم میں گفتگو کا سلسلہ تھم گیا۔ جب مہروانیاں چائے لے کر آئی تو اس نے دیکھا کہ میرواز پروجیکٹ فاگ ہنٹ کی فائل دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی، ٹرے کو کافی ٹیبل پر رکھا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور چائے پیش کرنے لگی۔ مہارت سے اس نے کپ اور تشتریاں سجا دیں اور چائے ان میں انڈیلنے لگی۔ اس کی حرکات اتنی نفیس اور شائستہ تھیں کہ کوئی بھی اس کے درمیان مداخلت نہ کر سکا، حتیٰ کہ میرواز بھی اپنے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اپنے مطالعے سے بھٹک گیا۔ مہروانیہ نے سب سے پہلے صدر ڈونلڈ کو کپ دیا۔ یہ لیجئے صدر صاحب۔ ڈونلڈ خوشی سے دمک اٹھے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک پڑوسی ملک سے مجھے ایرل گرے چائے کے کئی ڈبے تحفے میں ملے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک جنرل فرزاد کو بھی دیا تھا۔ غالباً یہ وہی چائے ہے نا؟ مہنگی تو ہے مگر میرے ذائقے کے لیے کچھ زیادہ ہی کڑوی تھی۔ مہروانیہ مسکرائی۔ اس کپ کو آزمائیے، یہ کڑوا نہیں لگے گا۔ ڈونلڈ نے گھونٹ لیا اور خوشی سے بول اٹھے، کمال ہے! لگتا ہے ہم نے پہلے طریقہ غلط اپنایا تھا۔ آپ کا ذوق تو لاجواب ہے مسز فرزاد۔ دیگر افراد نے بھی چائے پی اور تعریف میں سر ہلایا۔ مہروانیہ نے آخری کپ میرواز کو تھمایا۔ اس نے فائل ایک طرف رکھی، کپ اٹھایا۔ جیسے ہی کپ ہونٹوں کے قریب آیا اسے ہلکی سی خوشبو نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا۔ چائے میں خوشبو اور تازگی کا حسین امتزاج تھا۔ دودھ کی ہلکی سی مٹھاس نے ذائقے کو اور بھی نرم کر دیا۔ زبان پر ایک نرمی اور بعد میں خوشگوار اثر چھوڑ گئی۔ یہ صرف چائے کا معیار ہی نہ تھا جس نے میرواز کو متاثر کیا، بلکہ مہروانیہ کی چائے بنانے کی مہارت نے بھی اسے حیران کر دیا۔ مہروانیہ نے دوسرا دور بھی پیش کیا اور پھر اجازت لے کر باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ڈونلڈ نے تجسس سے پوچھا، جنرل فرزاد، آپ کی بیوی کہاں کی رہنے والی ہیں؟ وہ عام عورت نہیں لگتی۔ میرواز نے ذرا سا ماتھا سکوڑا۔ وہ ایک عام انسان ہیں، بس ایک متوسط گھرانے میں پلی بڑھی ہیں۔ ڈونلڈ نے سر ہلایا۔ یقین کیجئے میں پہچان سکتا ہوں، آپ کی بیوی عام نہیں ہیں۔ اس نے دوسرا کپ ختم کیا اور خود ہی اپنے لیے ایک اور ڈال لیا۔ اگر کبھی وقت ملے تو کیا آپ کی بیوی میرے اسسٹنٹ کو چائے بنانا سکھا سکتی ہیں؟ وہ بالکل نااہل ہے، ساری اچھی چائے ضائع کر دیتا ہے۔ میرواز نے مؤدبانہ انداز میں کہا، ضرور میں انہیں بتا دوں گا۔ ڈونلڈ نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا اور ابھی تک چائے دانی تھامے ہوئے تھا۔ مہروانیہ لاؤنج سے نکل کر باغیچے میں گئی اور ایک چھوٹی میز پر بیٹھ گئی۔ کاہلی کے عالم میں اس نے کرسی پر ٹیک لگائی اور صبح کی دھوپ کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ میرواز نے مہمانوں کو دروازے تک چھوڑا اور واپس آیا تو مہروانیہ کو باغ میں ہی سویا پایا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ مہروانیہ کا چہرہ دھوپ سے سرخ گلابی ہو گیا تھا۔ میرواز نے کافی دیر تک اسے دیکھا، پھر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو دروازے کے قریب سیکیورٹی پوسٹ پر ایک بڑی چھتری رکھی دیکھی۔ ہلکی ہوا باغ میں لہرا رہی تھی۔ مہروانیہ نیند سے جاگی۔ اس کا بازو زیادہ دیر ایک طرف رہنے سے سن سا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر جھنجھناہٹ دور کرنے کی کوشش کی اور اوپر دیکھا
تو اس کے سر پر ایک بڑی چھتری تنی ہوئی تھی۔ ایک اجنبی خوشبو نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نیچے جھانکا تو میز کے نیچے ایک چھوٹی کٹوری میں سلگتی ہوئی اجوائنیں خراسانی رکھی تھی تاکہ مچھر بھاگ جائیں۔ مہروانیہ کا دل چھو گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ یہ سب کس نے کیا ہے، مگر ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ مہروانیہ نے جلتی ہوئی سیج کی کٹوری اٹھائی اور واپس ولا کی طرف چلی۔ میڈم، وہ پلٹی۔ ایک نفیس سوٹ پہنے شخص مؤدبانہ انداز میں اس کے قریب آیا اور سر جھکا کر سلام کیا۔ پھر اس نے ایک لفافہ اس کے حوالے کیا۔ جنرل فرزاد نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ کو دے دوں۔ مہروانیہ نے خط تھاما۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آدمی نے کندھے اچکائے۔ مجھے معلوم نہیں۔ جنرل صاحب نے کہا ہے کہ وہ اگلے چند دن کاروباری دورے پر باہر رہیں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں اطلاع دے دیجیے گا۔ یہ سن کر کہ میرواز کچھ دن گھر پر نہیں ہوگا، مہروانیہ کے دل میں اچانک کسک سی جاگی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا، کٹوری اس کے حوالے کی اور لفافہ کھولا۔ اندر ایک بینک کارڈ تھا، ساتھ ہی ایک نوٹ لکھا تھا جس پر مضبوط ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، دروازے اور کارڈ کا پاس ورڈ 1516117 ہے۔ میں سینٹرل لینڈ میں کاروباری دورے پر غیر معینہ مدت کے لیے جا رہا ہوں۔ مہروانیہ نے نوٹ طے کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ کارڈ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ یہ میرواز کا تھا۔ اس کا دل بھاری ہو گیا، کچھ تڑپ، کچھ آرزو کی وجہ سے۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، میرے لیے چھتری کس نے لگائی اور مچھر بھگانے کے لیے سیج کس نے جلائی؟ یہ سب جنرل فرزاد نے مجھے کرنے کو کہا تھا، آدمی نے جواب دیا۔ مہروانیہ کا دل چھو گیا، لیکن اسی لمحے اس کا دل تڑپ بھی اٹھا۔ ایسا مرد بھلا کیسے دل سے نہ چاہا جائے؟ یقیناً سیلی خوش نصیب تھی جسے میرواز کی سچی محبت نصیب تھی۔ مہروانیہ کو اس سے رشک ہوا۔ کاش اسے بھی اس محبت کا ایک ذرا سا حصہ مل جاتا۔ اگلی زندگی میں وہ یہ کیسے حاصل کرے گی؟ خیالات میں کھوئی اس نے گہری آہ بھری، پھر کٹوری اٹھائی، آدمی کا شکریہ ادا کیا اور واپس ولا میں آ گئی۔ اگلے چند دن سوڈویلا میں گزارنے والے دن اس کی زندگی کے پچھلے 3 برسوں کے سب سے سکون بھری گھڑیاں تھیں۔ نوکرانی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ اسے بس پڑھنے، موسیقی سننے، زیادہ سونے اور تنہائی میں سکون سے وقت گزارنے کی سہولت ملی، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک ہفتے بعد ایک ناپسندیدہ مہمان نے آ کر اس فضا کو توڑ ڈالا۔ جب سیلی کو معلوم ہوا کہ مہروانیہ سوڈویلا میں رہ رہی ہے تو وہ فوراً فونیقیا سے واپس آ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ میرواز اس وقت کاروباری دورے پر ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس نے انگلی مہروانیہ کی طرف تان کر کہا، یہاں تمہیں کس نے آنے دیا اور کس نے کہا تھا کہ تم میری کتابوں کو چھو سکتی ہو؟ مہروانیہ نے وہ کتاب بند کی جو وہ پڑھ رہی تھی اور پرسکون انداز میں سیلی کی طرف دیکھا جو غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی، کتاب کو اس کی جگہ پر رکھا اور پھر سیلی کی طرف مڑ کر بولی، میرواز نے کہا تھا کہ میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ سیلی نے دانت پیس لیے اور مٹھیوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چیخی، میں نے اب تک صرف جنرل صاحب کی دادی کے خاطر تمہیں برداشت کیا ہے۔ یہ گھر میری پسند کے مطابق بنایا گیا تھا۔ یہ بڑی کتابوں کی الماری اور اس میں رکھی کتابیں سب میری پسند سے رکھی گئیں۔ یہ دراصل ہمارا شادی کا گھر ہونا تھا۔ اگر تم نے محترمہ فرزاد کو ورگلا کر ہمارے بیچ زبردستی خود کو نہ گھسایا ہوتا تو آج میری جگہ تم نہ ہوتی بلکہ میں ہوتی، جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ سیلی کا لہجہ سحر سے لبریز تھا۔ میں میرواز کو 20 سال سے جانتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
کیا یہ کافی نہیں کہ تم نے اسے مجھ سے چھین لیا، اب تم میرا گھر اور میری کتابیں بھی چھیننا چاہتی ہو؟ مہروانیہ، تم کتنی بے شرم ہو سکتی ہو؟ اگر مہروانیہ کو حقیقت کا علم نہ ہوتا تو شاید وہ خود کو قصوروار سمجھ بیٹھتی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ بھی ایک مظلوم تھی۔ اسے سیلی کے وجود کا علم اس شادی سے پہلے نہیں تھا، بلکہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرواز کو اس سے زبردستی بیاہا گیا تھا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، معاف کیجیے گا، میں ابھی اپنا سامان باندھتی ہوں اور چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، کپڑے سمیٹے، فون لیا اور ایک بیگ میں سامان رکھ کر نیچے آ گئی۔ سیلی کے قریب سے گزرتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر سیلی نے یکدم اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں درندگی جھلک رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، میں تمہیں یوں ہی نہیں جانے دوں گی۔ مہروانیہ کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سیلی نے سرد لہجے میں مسکرا کر کہا، میرواز ابھی واپس آنے والا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس گھر میں صرف داخلی دروازے پر ہی نگرانی کے کیمرے ہیں، باقی کہیں نہیں، کیونکہ یہاں وہ غیر ملکی معززین سے ملاقات کرتا ہے۔ مہروانیہ کی پشت میں خوف اتر آیا۔ سیلی کے چہرے پر دہشت ناک تاثرات دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی سیلی کتابوں کی الماری کی طرف لپکی اور ساری کتابیں زمین پر گرا دیں، پھر اپنے ہی منہ پر زور سے تھپڑ مارنے لگی، یہاں تک کہ اس کے رخسار پر ہاتھ کے نشان سرخ ہو گئے۔ مہروانیہ یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اس نے پہلے بھی سیلی کی مکاری دیکھی تھی، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود کو تکلیف دے کر اسے پھنسانے کی کوشش کرے گی۔ میرواز دل و جان سے سیلی سے محبت کرتا تھا، وہ یقیناً مہروانیہ کی وضاحت پر یقین نہ کرتا، خاص طور پر جبکہ اس کی پہلے ہی بدنامی ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دانت بھیجتے ہوئے مہروانیہ نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو سیلی، خود کو زخمی کر کے مجھے بدنام کرنے کی کوشش؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ سیلی نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ مہروانیہ پیچھے ہٹ گئی۔ کیا میرواز کو پتا ہے کہ تم اتنی ظالم ہو؟ سیلی نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ تمہیں شادی سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی مہروانیہ۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میرواز کی ایک بچپن کی سہیلی ہے جس سے وہ برسوں سے محبت کرتا آیا ہے۔ تم یہ سمجھ ہی نہیں سکتی کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس کے نزدیک میں نیک دل، معصوم اور مکمل ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ مجھ پر کبھی شک کرے گا، جبکہ وہ مجھ سے اس حد تک محبت کرتا ہے؟ مہروانیہ کا دل گھٹنے لگا۔ وہ مزید کچھ سننا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا وہ مڑ کر باہر نکل گئی، مگر سیلی اس کے پیچھے لپکی اور دروازے پر جا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اسی لمحے ایک بختربند گاڑی ڈرائیو وے میں داخل ہوئی۔ سیلی نے رونا شروع کر دیا۔ معاف کر دو مہروانیہ، میں واقعی گھر توڑنے والی نہیں ہوں، میں نے تمہاری شادی نہیں برباد کی۔ چھوڑ دو مجھے پاگل عورت۔ مہروانیہ نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن سیلی نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور بھی زور زور سے رونے لگی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور دروازہ زور سے کھلا۔ میرواز نمودار ہوا۔ سیلی ہچکیوں کے ساتھ بولی، میں نے کبھی تمہاری شادی خراب نہیں کی، آخر مہروانیہ نے مجھے کیوں مارا؟ میرواز کی نظر سیلی کے چہرے پر پڑی جس پر ہاتھ کے سرخ نشان تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، مہروانیہ کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کیا۔ اس نے بالکل بھی نرمی نہ دکھائی۔ میرواز کے جھٹکے سے مہروانیہ کا توازن بگڑ گیا اور وہ بلا کے زینوں سے نیچے جا گری۔ وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل زمین پر گری، اس کی جلد چھل گئی اور درد کے مارے وہ ہانپنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زمین پر پھیلی وہ خود کو ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے دل کو بار بار چھرا گھونپا جا رہا ہو۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور رونے کو دبایا، حالانکہ حلق آتشی ہو رہا تھا۔
جب میرواز کو اپنی حرکت کا اندازہ ہوا وہ چند لمحے دیکھنے کو رکا۔ مہروانیہ نے مایوسی کے عالم میں اس کی سرد نگاہوں کا سامنا کیا۔ میرواز نے اسے تکلیف دینا نہیں چاہا تھا۔ اس کی نظریں مہروانیہ کے خون آلود ہاتھوں پر پڑ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں نرمی آئی، لیکن فوراً ہی اس نے اسے جھٹک دیا اور سخت لہجے میں بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا مہروانیہ، تم نے جرأت کیسے کی کہ سیلی کو نقصان پہنچاؤ؟ مہروانیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ تکلیف کے عالم میں ہانپتے ہوئے بولی، میرواز فرزاد، تم نے اسے 10 سال سے نہیں دیکھا تھا، کیا واقعی تم اسے جانتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اتنی نیک اور معصوم ہے؟ وہ کئی بار مجھے فریم کر چکی ہے۔ جب میرواز نے مہروانیہ کی بات سنی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے ٹھنڈی نگاہوں سے اسے گھورا۔ مہروانیہ خوف زدہ ہو گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ غصے میں آ کر اسے مار ہی نہ ڈالے، مگر وہ خود کو یوں پھنسا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تھی، چاہے اپنی جان دینی پڑتی۔ وہ سچائی بیان کرنا چاہتی تھی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ میرواز اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی کر لے، وہ سیلی کے بارے میں اس کے خیالات نہیں بدل سکتی۔ میرواز خاموش ہو گیا۔ اس نے مہروانیہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہمت اور ضد کی چمک تھی، بالکل ویسی ضد جیسے اس وقت اس نے ٹکنایوں میں اسے بچایا تھا، یا جب وہ کسینو میں اپنے ہی بھائی کو پیٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ وہی استقامت جھلک رہی تھی جو اسے اپنے بچپن کی سیلی کی یاد دلا رہی تھی۔ تب بھی وہ مشکلات کا سامنا کرنے میں ڈٹ جایا کرتی تھی۔ میرواز لمحے بھر کے لیے دھوکے میں آ گیا اور اس کے دل میں ہمدردی کا جھٹکا سا لگا۔ مہروانیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے زخمی ہاتھوں کو پیچھے کھینچا۔ اس کی ہتھیلیاں سرخ اور لہولہان تھیں۔ تبھی میرواز کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر زخمی ہو چکی ہے۔ مہروانیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ 2 قدم لڑکھڑاتے ہوئے چلی اور پھر زخموں کے درد سے رک گئی۔ اس نے گھٹنوں پر جھک کر زخموں کو دیکھا، پھر سیدھی ہو کر آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ وہ اتنی کمزور اور بے بس لگ رہی تھی کہ جیسے کبھی بھی گر جائے گی۔ صبح کی دھوپ نے دنیا کو گرما دیا تھا، لیکن اس کے دل تک کوئی حرارت نہیں پہنچی۔ دوسری طرف سیلی اپنے سوجے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں گھر توڑنے والی نہیں ہوں، میں نے تمہاری شادی خراب نہیں کی، اس نے مجھے کیوں مارا، کیوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ افسردگی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ میرواز بھی پیچھے پیچھے گیا۔ اس نے دیکھا کہ سیلی فرش پر گری ہوئی کتابیں دوبارہ الماری میں رکھ رہی تھی، مگر اس کی نظر فوراً جھٹک گئی۔ وہ کتابیں سیدھی الٹی سیدھی اور بے ترتیبی سے رکھی جا رہی تھی، حالانکہ بچپن کی سیلی کتابوں کی ترتیب کے معاملے میں بے حد محتاط تھی۔ یہ دیکھ کر میرواز کے دل میں حیرت اتر آئی۔ اسی رات میرواز نے اپنے اسٹڈی میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا۔ اس نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھیجی، پھر فون اٹھا کر نورانیائی فوج کے بہترین پروگرامر کو کال کی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ یہ ریکارڈنگ میرے گھر کے دروازے کے کیمرے سے ہے، کیا تم آواز کو بڑھا سکتے ہو اور پس منظر کا شور ختم کر سکتے ہو؟ مجھے اس خاص وقت کی آڈیو چاہیے۔ پروگرامر پر اعتماد لہجے میں بولا، کوئی مسئلہ نہیں جنرل فرزاد، چند منٹ دیں۔ میرواز نے فون بند کر دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سٹویلا کے اس خفیہ کیمرے کے بارے میں صرف وہی جانتا تھا۔ مہروانیہ کے آنسوؤں میں چھپی ہوئی استقامت کی جھلک ایک بار پھر اس کے ذہن میں ابھری۔ اس کے مجبور اور تھکے ہوئے آنسوؤں نے میرواز کو عجیب طرح سے بے چین کر دیا۔ 10 منٹ بعد پروگرامر نے ایک آڈیو فائل بھیج دی۔ میرواز نے لمحہ بھر سوچ کر فائل کھولی اور سننا شروع کیا۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ شعلہ ایک قدیم حویلی تھی جو خوبصورت مناظر سے گھری ہوئی تھی۔ مہروانیہ ہاتھوں میں جنگلی پھولوں کا گلدستہ لیے حویلی واپس لوٹی۔ پیر گولا میں ایک ضعیف خاتون بیٹھی تھیں۔ ان کے بال سفید ہو چکے تھے
مگر ان کا دبلا پتلا وجود اب بھی جمع حوصلگی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر نرمی اور وقار جھلک رہا تھا۔ دادی اماں، مہروانیہ نے میٹھی آواز میں کہا۔ ویرا فرزاد نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ موٹی، پھر پچھواڑے باغ سے پھول توڑنے گئی تھی نا؟ مہروانیہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور جنگلی پھولوں کو پتھر کی میز پر رکھا، پھر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ لو پائن کے پھول کتنے خوبصورت لگتے ہیں جب کھلتے ہیں، میں چاہتی تھی کہ یہ گھر میں سجا دوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ ویرا نے مہروانیہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا شوہر آ گیا ہے۔ مہروانیہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا۔ ویرا نے حویلی کی طرف اشارہ کیا، وہ اندر ہے۔ مہروانیہ گھبراہٹ سے مڑ کر دیکھنے لگی۔ کیا وہ سیلی کی طرف سے بدلہ لینے آیا ہے یا پھر طلاق دینے؟ ویرا نے دھیرے لہجے میں کہا، تم رات یہیں سوئی تھی، مجھے لگتا ہے وہ تمہیں یاد کر رہا تھا، اسی لیے لینے آ گیا۔ مہروانیہ نے زبردستی مسکرا کر اپنی دل کی کڑواہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ ویرا کو ان کے تعلقات بگڑے ہوئے حالات کا علم نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی ہیں۔ ویرا کی ہدایت پر مہروانیہ نے انہیں سہارا دے کر اندر لے گئی۔ وہ اندر داخل ہوئیں، میرواز اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ ویرا خوش ہو کر بولی، آؤ میر، ادھر آؤ۔ دادی اماں۔ میرواز قریب آیا اور انہیں سلام کیا۔ وہ سادہ لباس میں تھا، سیاہ قمیض نے اس کی پروقار شخصیت کو اور نمایاں کر دیا تھا۔ مہروانیہ نے دل ہی دل میں اپنی ناپسندیدگی کے باوجود ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس کیا۔ وہ نہ تو اسے دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس سے بات کرنا۔ میرواز نے نظریں جھکا لیں جب اس نے دیکھا کہ مہروانیہ ویرا کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ اور سخت مزاج رہا تھا، اگر بات حکم دینے کی نہ ہو تو وہ بات چیت میں اچھا نہیں تھا۔ اس کی نظر مہروانیہ کے ہاتھوں پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے دل میں کسک اٹھی۔ وہ زخم دیکھ کر اسے پچھتاوا ہوا۔ چند لمحوں کے لیے فضا میں ایک عجیب سا تناؤ چھا گیا۔ میرواز نے کھنکار کر کہا، تمہارے ہاتھ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مہروانیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہتھیلیاں مٹھی میں بھینچ لیں۔ ٹھیک ہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا، جیسے اس کے پاس نرمی کے لیے کوئی جذبہ نہ بچا ہو۔ ویرا نے ناگواری سے منہ بنایا اور مہروانیہ کا ہاتھ تھام کر میرواز کو دکھایا۔ کہاں ٹھیک ہیں؟ دیکھو تو ذرا، پورے ہاتھ چھل گئے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ سڑک پر گر گئی تھی اور ہاتھ گھٹنے دونوں چھل گئے۔ کل جب میں مرہم لگا رہی تھی تو 2 گھنٹے روتی رہی، آنکھیں سوج گئی تھیں اس کی۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ وہ زخمی ہے تو میں سمجھتی کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے۔ مہروانیہ نے جھیم کر ہاتھ چھڑا لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے دادی اماں، آپ افواہیں نہ پھیلائیں۔ میرواز کے دل میں پشیمانی اور گناہ کا احساس اور بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک مرہم کی شیشی نکالی اور مہروانیہ کو دی۔ یہ زخموں کے لیے ہے، لگا لینا۔ مہروانیہ نے شیشی پر نگاہ ڈالی مگر لینے کی کوئی کوشش نہ کی۔ شکریہ، لیکن ضرورت نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میرواز ایک لمحے کو ساخت ہوا، پھر لب بھینچ کر گہری سانس لی اور مرہم کی شیشی میز پر رکھ دی۔ اس کا دل کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ مہروانیہ نے ویرا کو سہارا دے کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھا دیا۔ میرواز بھی آ کر ساتھ بیٹھ گیا۔ دادی اماں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بلا لیجیے گا، مہروانیہ نے آہستگی سے کہا۔ ویرا چونکی، تمہارا شوہر آیا ہے؟ تم اس کے ساتھ وقت نہیں گزارو گی؟ اسے میری ضرورت نہیں ہے، مہروانیہ نے اداسی سے جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور چلی گئی۔ میرواز نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی نظریں مہروانیہ کے پیچھے تک جاتی رہیں۔ ویرا نے اس کی آنکھوں میں چھپے احساس جرم کو پہچان لیا اور معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر بکھیر دی۔ اسی شام مہروانیہ، میرواز اور ویرا نے اکٹھے کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ماحول خاموش اور سنجیدہ تھا۔ اچانک میرواز کا فون بجا اور سکوت ٹوٹ گیا۔ اس نے فون نکالا، اسکرین پر نظر ڈالی اور پشیمانی پر بل ڈالے۔
پیشانی پر بل ڈالے۔ وہ سیلی تھی جو ویڈیو کال کر رہی تھی۔ یہ بالکل مناسب نہ تھا کہ وہ ویرا اور مہروانیہ کے سامنے سیلی کی کال ریسیو کرتا۔ ویسے بھی اسے ابھی تک کل پیش آنے والے واقعے پر سیلی سے بات کرنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اس نے کال کاٹ دی اور میسج بھیج دیا، میں مصروف ہوں، جب وقت ملا تو کال کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون میز پر رکھا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ویرا نے اسے غور سے دیکھا کہ آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو، تھوڑا بہت کام میں یا کسی ذاتی معاملے میں؟ اس نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کوئی ضروری کال نہیں تھی، میرواز نے وضاحت کی۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ سیلی کی دوبارہ کال آ گئی۔ مہروانیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سیلی کی کال ہی ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی مگر اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ میرواز نے ایک نظر مہروانیہ پر ڈالی اور فوراً کال مسترد کر دی۔ سیلی کی بار بار کی کال سے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے میرواز نے دونوں کے لیے سوپ کے پیالے نکال کر میز پر رکھے۔ مہروانیہ چند لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ وہ پیالے کو دیکھتی رہی جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ماضی میں اگر کبھی ایسا ہوتا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی، مگر اب اس کے دل کو خوشی کی بجائے ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے آہستگی سے پیالہ پرے کر دیا۔ میرواز نے تیوری چڑھا لی۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ مہروانیہ ابھی بھی خفا ہے۔ اس نے گہری سانس لی مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران تیسری بار سیلی کی کال آ گئی۔ اس بار ویرا نے جھٹ سے فون اٹھایا اور کال ریسیو کر لی۔ جیسے ہی ویڈیو کال جڑی، دوسری طرف سے سیلی کے رونے کی آواز آئی۔ میر، مہروانیہ نے حد ہی کر دی، اس نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے، سارا دراز الٹ پلٹ کر دیا اور میرا ایک ہار بھی غائب ہے۔ اس کی قیمت ہزاروں ڈالر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے چرایا ہے یا نہیں۔ ویرا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مہروانیہ نے سر جھکا لیا۔ اس نے چاقو کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ سینے پر ایک بوجھ سا بڑھ گیا تھا۔ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ میرواز کی آنکھوں میں بھی اندھیرا چھا گیا۔ اس نے فون ہاتھ میں لے لیا۔ سیلی اب بھی آنکھیں بند کیے روتی جا رہی تھی، فون کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ویرا نے تڑپ کر کہا، تم کون ہو جو میری گولو پر الزام لگا رہی ہو؟ وہ ایماندار اور نیک بچی ہے، کبھی چوری نہیں کر سکتی۔ سیلی نے رونا بند کیا اور آنکھیں کھول کر سیدھا میرواز کی طرف دیکھا جو غصے سے کھول رہا تھا۔ میر، کیا یہ دادی کی آواز تھی؟ کیا آپ شوالے میں ہیں؟ ہاں، میرواز نے ناگواری سے جواب دیا۔ کیا مہروانیہ بھی وہاں ہے؟ سیلی نے گھبرا کر پوچھا۔ ہے، میرواز نے سرد لہجے میں کہا۔ سیلی گھبرا گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ہار چرایا ہے، بس شک کیا تھا۔ میرواز کا غصہ اور بڑھ گیا۔ سرد لہجے میں بولا، اس نے تم سے کچھ نہیں چرایا، خدا حافظ۔ ٹھہرو میر، سیلی نے جلدی سے کہا، اب گھر کب واپس آئیں گے؟ مگر تب تک میرواز کال کاٹ چکا تھا۔ فون رکھتے ہی ویرا نے ناراضی سے پوچھا، میر، کیا تمہارا کسی عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ میرواز الجھ گیا۔ نہیں دادی اماں، میرا کوئی افیئر نہیں ہے۔ اسے نظر انداز کریں، کھانا جاری رکھیں۔ ویرا جان گئی کہ میرواز سے وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گی۔ اس نے مہروانیہ کی طرف رخ کیا۔ گولو، مجھے سچ بتاؤ، کیا تمہارے شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے؟ مہروانیہ نے ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ کی۔ وہ ایسا نہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ دراصل میرواز کا دفاع کر رہی تھی۔ تو پھر وہ عورت کون ہے؟ مہروانیہ لمحے بھر کو رکی۔ ویرا بیمار تھی، وہ کوئی بری خبر برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے اس نے میرواز کے الفاظ ہی دہرائے۔ وہ بس ایک ناسمجھ بچی ہے جو بنا سوچے سمجھے باتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر میرواز چند لمحوں کے لیے چونکا۔ اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ اتنی بار بدنام اور تکلیف پانے کے باوجود بھی مہروانیہ اس کا دفاع کرے گی۔ وہ خود تو سہرابیہ برقزی کی طرح دوسروں پر الزام تراشی اور تکلیف دینے والی نہیں تھی۔ مہروانیہ کی باتوں سے ویرا مطمئن ہو گئی اور اس نے مزید سوال نہ کیا۔ کھانے کے بعد وہ تینوں باغ کے کونے میں بنی چھوٹی سی بیٹھک میں جا بیٹھے۔
رات قہر آلود تھی، فضا میں جھینگر اور مینڈکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ چائے کی خوشبو نے ماحول کو مزید پرسکون کر دیا تھا۔ ویرا اچھی کیفیت میں تھی، آخر اس کی محفل میں اس کا پوتا اور بہو دونوں موجود تھے۔ اسی دوران ایک ملازم آیا اور مؤدب انداز میں بولا، میڈم، ایک خاتون آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ ان کا نام سہرابیہ برقزی ہے۔ وہ آپ کو جنرل فرزاد سے ملنا چاہتی ہیں۔ مہروانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور خالی نظروں سے گھورنے لگی۔ ویرا نے پوچھا، یہ سہرابیہ برقزی کون ہے؟ ملازم نے وضاحت کی، وہ کہتی ہیں کہ وہ جنرل فرزاد کے ساتھ پلی بڑھی ہیں اور اس کی زندگی کی محبت ہیں۔ آپ بھی انہیں اپنی پوتی بہو کہہ کر یاد کرتی رہی ہیں۔ یہ سن کر میرواس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ دادی، مجھے یہ معاملہ سلجھانے دیں، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ویرا کا چہرہ بھی سخت ہو گیا۔ تم یہیں بیٹھے رہو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ اسے یہاں بلاؤ اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میرواز نے اپنی مٹھی بھینچی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مہروانیہ بظاہر پرسکون تھی، لیکن دل کے اندر وہ بری طرح مضطرب تھی۔ وہ اس سب سے بچنا چاہتی تھی۔ دادی، میرا خیال ہے کہ سہرابیہ برقزی آپ سے کافی بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، ویرا نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ یہیں بیٹھو۔ لاچار ہو کر مہروانیہ بھی اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم سہرابیہ برقزی کو اندر لے آیا۔ وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھی جس میں وہ بھٹکی ہوئی روح سی لگ رہی تھی۔ اس نے کئی قیمتی زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ سلام دادی، سلام میرواز، اس نے مؤدب انداز میں کہا، لیکن اس نے مہروانیہ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میرواز نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر تھکن سے اپنی کرسی پر پھیل گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور لاچاری نمایاں تھی۔ ویرا نے بظاہر نرمی دکھائی۔ بیٹھیے محترمہ برقزی۔ سہرابیہ نے مسکرا کر میرواز کے قریب ہی بیٹھنے کی جسارت کی۔ ویرا نے ماتھے پر شکن ڈال کر براہ راست اس سے پوچھا، محترمہ برقزی، آپ نے میرے پوتے سے جو بات کہی وہ نہایت نامناسب تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی بھی موجود ہے؟ مہروانیہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کے لیے لمحہ بہت شرمندگی بھرا تھا۔ سہرابیہ نے ایک طنزیہ نظر مہروانیہ پر ڈالی اور پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ویرا کو مخاطب کیا، دادی، کیا آپ مجھے بھول گئی ہیں؟ میں سیلی ہوں۔ میں 14 سال تک آپ کی ہمسائے رہی اور اکثر میر کے ساتھ کھیلنے آیا کرتی تھی۔ ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ آپ کے پورے خاندان نے مجھے بیٹی کی طرح چاہا۔ آپ نے تو مجھے خود کہا تھا کہ ایک دن میں آپ کی پوتی بہو بنوں گی۔ ویرا ششدر رہ گئی۔ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مہروانیہ کو دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ سیلی نے بڑی معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ میں ہی وہ پوتی بہو ہوں جس سے آپ محبت کرتی تھی دادی۔ مہروانیہ تو بس میری جوانی کی شکل سے ملتی ہے۔ بچپن میں میرا چہرہ گول مٹول اور جسم بھرا ہوا تھا، یاد ہے؟ بس اب میں دبلی ہو گئی ہوں۔ کیا آپ واقعی مجھے بھول گئی ہیں؟ ویرا غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے مٹھی بھینچی اور میرواس کی طرف مڑ کر بولی، یہ جھوٹ بول رہی ہے نا میر؟ میرواس کا چہرہ اداس تھا۔ وہ واقعی سیلی ہے دادی، اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ یہ سن کر ویرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مہروانیہ کا ہاتھ تھاما اور شدت سے بولی، گولو، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ تم ہی میری پوتی بہو ہو۔ مہروانیہ جانتی تھی کہ یہ انکشاف ویرا کے لیے کتنا کٹھن ہے، مگر یہ حقیقت تھی جو ایک دن سامنے آنی ہی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں جانا تھا کہ ویرا اسے کسی اور سے ملا بیٹھی ہے، اسی لیے اس نے اس کی محبت اور شفقت قبول کر لی تھی۔ لیکن اب جب حقیقت سامنے تھی تو وہ ویرا کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے پاس میرواس کی بیوی کہلانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ مہروانیہ کا دل اس خیال سے ٹوٹ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سچی محبت بھی کھونے والی ہے، لیکن اس نے ہمت کی اور کہا، دادی، میں سمجھتی تھی آپ مجھے گولو کہتی ہیں کیونکہ میرا چہرہ گول تھا۔ مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ مجھے کسی اور کے لیے سمجھ بیٹھی ہیں۔ ویرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مہروانیہ کا ہاتھ زور سے تھام لیا اور روتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کسی اور کے لیے نہیں سمجھا، تم ہی گولو ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟
بچپن میں تمہارا جسم بھرا ہوا تھا، میر تمہیں ہمیشہ گولو کہہ کر پکارتا تھا، وہ تمہیں سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ گولو تم پر جان چھڑکتا تھا، لیکن تم اس وقت نہ سمجھ تھیں اور یہ سب سمجھ نہ سکیں۔ جب تم پڑھائی کے لیے باہر چلی گئیں اور رابطہ ٹوٹ گیا تو میرواس ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ اس نے برسوں تمہیں یاد کیا، یہاں تک کہ جب تم واپس آئیں تو اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، تمہیں ہی اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ میں نے بہت محنت کر کے تم دونوں کی شادی کروائی اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں غلط تھی۔ ویرا آخر میں ہچکیوں سے بری طرح رو رہی تھی۔ مہربانیاں کا دل کٹ کے رہ گیا، اپنی آنکھوں کے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل جل رہا ہو۔ سچ یہ تھا کہ میرواس اور سیلی کی محبت واقعی پر اثر تھی۔ مہربانیاں کو اس محبت سے رشک آ رہا تھا۔ یہ محبت کبھی اس کی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ سیلی نہیں تھی۔ اس نے سر جھکا کر ندامت سے کہا، مجھے معاف کر دیجیے دادی، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے کسی اور کے لیے سمجھ رہی ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ میرا نام مہربانیاں ہے، سیلی نہیں۔ مجھے تمہارے نام کی پرواہ نہیں۔ ویرا نے روتے ہوئے کہا، تم ہی گولو ہو میری بہو، تم دبلی ہو گئی اور حسین بھی، مگر تمہارے مزاج اور کردار سے میں پہچانتی ہوں کہ تم میری ہی گولو ہو۔ تم نے 3 برس میرے ساتھ گزارے ہیں، میں تمہیں غلط نہیں پہچان سکتی۔ یہ سن کر سہرابیہ برقزی گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور ہڑبڑاتے ہوئے کہا، دادی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہی گولو ہوں۔ یہ دیکھیے یہ تصویریں ہیں، یہ میری ہیں جب میں اپنے والدین کے ساتھ باہر رہتی تھی، اور یہ میرے ماموں کے ساتھ ہیں، آپ انہیں جانتی ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ میں ہی اصل گولو ہوں۔ میرے والدین کے قتل کے بعد میں 2 سال ان کے ساتھ رہی اور پھر 2 سال پہلے واپس آئی۔ میں نے آپ سے ملاقات بھی کی تھی، لیکن شاید اس وقت آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔